السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر معزز طلباء و طالبات، ایک عرصے سے خصوصاً تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل اس تعلیم المنطق کی بہت زیادہ پرزور فرمائش کی جا رہی تھی کہ یوٹیوب پر یہ نہیں ملتی، تو چیک کیا، واقعی کچھ ایک آدھ کتاب ملی، کچھ اسباق کے بعد بند ہو گئے وہ۔ تو بندہ ناچیز نے ایک کوشش کی کہ وہ بچیاں خصوصاً بچیاں جو گھروں میں بیٹھ کر تنظیم المدارس کے سلیبس میں شامل ان تمام کتابوں کو پڑھتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، خصوصاً ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک مشکل پہلو بنا ہوا تھا کہ وہ تعلیم المنطق جو حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ جو کہ تنظیم المدارس کے سلیبس میں شامل ہے، وہ نہیں ملتی۔ تو میں نے ان بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے خصوصاً کوشش کر کے وقت نکال کر میں اب یہ کتاب انشاءاللہ تعالی اسباق شروع کر رہا ہوں۔ تو تمام دوستوں سے، بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کو سنیں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میری بہنیں، بچیاں جو گھروں میں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، تیاری کرتی ہیں، خصوصاً ان کے لیے یہ بہت زبردست ایک نعمت ہے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور کوشش کر کے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ کو روزانہ اسباق جو ہیں وہ 10 سے 12 منٹ کے دوران روزانہ ایک سبق ملے گا۔ تو کوشش کریں، آپ پڑھیں، تیاری کریں۔ امتحانات اوپر قریب ہیں تو آپ ان کی تیاری کر کے اپنے پیپروں کے، اپنے امتحانات میں کامیابی حاصل کریں۔ تعلیم المنطق جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی منطق کی تعریف۔ پہلا سبق، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ منطق ہے کیا، تو آپ سب سے پہلے یہ تعریف یاد کریں، اور اکثر امتحانات میں یہ چیز آتی رہتی ہے۔ منطق ہے آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ دوبارہ سنیں، منطق ایسا قانونی آلہ ہے کہ جس کی رعایت کرنے سے، یعنی جس کے استعمال کرنے سے، جس کو یاد کرنے سے، جس کے سمجھنے سے، جس کے استعمال کرنے سے، رعایت کرنے سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ کوئی پوچھے آپ، ہے آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے منطق کی تعریف۔ منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے، یعنی جس کے استعمال کرنے سے، جس کے پرکھنے سے، جس کے حاصل کرنے سے
انسانی ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ صرف و نحو وہ ایسے نہیں جو گفتگو کا وہ طریقہ سکھاتے ہیں، وہ گفتگو نحو ہے یا صرف ہے، وہ ہے گفتگو کی غلطی سے بندہ بچتا ہے، یہ ہے فکر کی غلطی سے انسان بچتا ہے۔ تو یہ یاد کریں۔ دوسرے نمبر پہ جی منطق کا موضوع۔ منطق کا موضوع کیا جی؟ منطق کا موضوع ہے معرف و قول شارح اور دلیل و حجت۔ معرف اور قول شارح ایک چیز ہے اور دلیل و حجت، دلیل بھی اور حجت ایک شے، یعنی دو چیزیں منطق کا موضوع ہے۔ یہ معرف اور قول شارح، آگے معرف کی تعریف آج آ رہی ہے تو وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، وہ دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابھی فی الحال آپ الفاظ یاد کریں یہی، کیونکہ امتحانات میں آپ جب یہ لکھیں گے تو آپ کا سوال درست مانا جائے گا کہ منطق کا موضوع کیا ہے جی؟ معرف و قول شارح اور دلیل و حجت، دو چیزیں، معرف اور قول شارح ایک شے ہے اور دلیل و حجت دوسری شے ہے۔ دلیل و حجت بھی آگے آ جائے گی، آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، فی الحال آپ نے صرف ابھی الفاظ دیکھنے ہیں، آپ نے ابھی الفاظ پہ غور کرنا ہے، ابھی آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے، ان الفاظوں کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ منطق کی تعریف کیا ہے جی؟ منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ منطق کا موضوع کیا ہے جی؟ معرف و قول شارح اور دلیل و حجت۔ اب یہی الفاظ یاد کریں، آگے انشاءاللہ جب سبق چلیں گے معرف کی بحث بھی آئے گی، دلیل و حجت بھی آئے گی، تو آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہے کیا شے۔ دو چیزیں ہوگی، منطق کی تعریف ہو گئی اور منطق کا موضوع۔ موضوع کیا ہے جی؟ معرف و قول شارح اور دلیل و حجت۔ تیسری شے ہے جی منطق کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہر چیز کو سیکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر علم کو سیکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ہر چیز کو سیکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، بلکہ ہر کام کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ ہتھوڑی بنی ہے، اس کی ایک غرض ہے، اسکرو رینچ بنا ہے، اس کی ایک غرض ہے، چارپائی ہے، اس کی ایک غرض ہے، بٹن بنا ہے بجلی کا، اس کی ایک غرض ہے، تار ہے اس کی۔ تو کہتے ہیں جی منطق کی غرض کیا ہے؟ ہر شے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر شے کوئی نہ کوئی کام آتی ہے، تو منطق کی غرض کیا ہے؟ منطق کس کام آتی ہے؟ تو کہتے ہیں جی صیانۃ الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ جی ان کا جی منطق کا کی غرض جو ہے نا وہ ہے ذہن کو فکری غلطی سے بچانا، ذہن کو فکری غلطی سے بچانا۔ ہر شے کا کوئی نہ کوئی غرض ہے، پیچ کس کی ایک غرض ہے، اسکرو کی ایک غرض ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ آنکھ ہے، اس کی غرض ہے، انگوٹھا ہے، اس کی غرض ہے، انگلی ہے، اس کی کوئی غرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیکار نہیں بنائیں، ہر شے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تو کہتے ہیں منطق کی غرض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صیانۃ الذہن عن الخطاء فی الفکر، ذہن کو فکری غلطی سے بچانا۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، یہ مین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے منطق کی تعریف۔ منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ جس کی رعایت کرنے سے یعنی جس کے استعمال سے، جس کو کام میں لانے سے انسان کا ذہن جو ہے وہ فکری غلطی سے بچ جا سکتا ہے۔ منطق کا موضوع وہ بھی الفاظ میں نے کہا آپ کو یاد کریں، معرف و قول شارح اور دلیل و حجت۔ اور منطق کی جی غرض کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں سیکھا جاتا ہے یہ علم، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں سکھایا جاتا ہے، کیوں پڑھایا جاتا ہے۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی جو غرض ہے وہ ہے صیانۃ الذہن عن الخطاء فی الفکر، ذہن کو فکری غلطی سے بچانا، یہ منطق کی غرض ہے۔ یہ فائدہ ہے، یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے، نہ کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے جی واضح۔ واضح ہوتا ہے جی بنانے والا، وضع کرنے والا۔ کہتے ہیں منطق کو ابتداءً ارسطو نے سکندر ذوالقرنین کے حکم پر وضع کیا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں ارسطو نے، ارسطو سکندر کا استاد تھا۔ سکندر
جس کو ہم تو سکندر کہتے ہیں، وہ جس کو انگریز جو ہیں وہ الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں۔ میرے نزدیک تو خیر الیگزینڈر دی گریٹ وہ نہیں ہے، میرے نزدیک جو اس لحاظ سے یعنی فتوحات کی لحاظ سے یا اپنے حکمرانی کے لحاظ سے یا طرز حکمرانی یا طرز سپہ سالاری کی بنیاد پر اگر اس کو الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں تو میں اس کو اس طرح تو خیر الیگزینڈر کو دی گریٹ نہیں مانتا، میں تو کہتا ہوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا گریٹ انسان دنیا میں نبی تو سبحان اللہ، کیونکہ آپ کی شان ہی اس لیے ہے کیونکہ آپ نبی کے غلام ہیں اور ہم انہی کو امام مانتے ہیں، ان کے جو غلام ہیں دنیا کے وہ امام ہیں، تو ہم تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے اور حضور کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے محبت پیش کرتے ہیں، ہم تو ان کے قدموں پہ اپنا سر قربان کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ یہ تھا سکندر، الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں، ارسطو اس کا استاد تھا، تو سکندر ذوالقرنین نے اپنے استاد کو کہا کہ کوئی ایسا علم وضع کرو، کوئی ایسا کچھ سکھاؤ جس سے انسان کے ذہن کے دریچے کھلیں، فکری غلطی سے انسان بچے، اس کا ذہن سوچ و بچار اس کی زیادہ بڑھ جائے۔ تو کہتے ہیں ابتداً تو آپ نے یہ یاد کرنا کہ منطق کو ابتداً ارسطو نے سکندر ذوالقرنین کے حکم پر وضع کیا، لہذا ارسطو کو معلم اول کہا جاتا ہے، یہ پہلے اس کے معلم ہیں، پہلے استاد ہیں۔ پھر ابو نصر فارابی نے اس کی مزید توضیح کی تو وہ معلم ثانی کہلائے۔ پھر فارابی نے، ابو نصر فارابی، انہوں نے اس علم کو مزید بڑھایا، مزید وسعت دی، تو وہ اس کے معلم ثانی کہلائے۔ اگر کتاب میں یہ سوال آ جائے واضح تو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے کہ منطق کو ابتداً ارسطو نے سکندر ذوالقرنین کے حکم پر وضع کیا اور ارسطو کو اس کا معلم ثانی کہا جاتا ہے، اس کے بعد ابو نصر فارابی نے اس کی مزید توضیح کی تو وہ معلم ثانی کہلائے۔ اب فارابی کی کتب کے جل کر ضائع ہو جانے کے بعد شیخ الرئیس بو علی سینا نے دوبارہ اس علم کو مفصل تحریر کیا تو وہ معلم ثالث کہلائے۔ لہٰذا منطق کے واضح ابتداً ارسطو ہیں، پھر ابو نصر فارابی ہیں اور پھر شیخ الرئیس بو علی سینا ہیں۔ آپ نے یہ لکھنا ہے واضح، مطلب یہ حا نہیں پڑھنی، عین پڑھنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وضع کرنے والا، یعنی بنانے والا، لکھنے والا، تو یہ ہے اس کا واضح۔ سب سے پہلے ارسطو، پھر ابو نصر فارابی کی کتابیں جل گئی تھیں اور اس کے بعد جو ہے شیخ الرئیس بو علی سینا نے اس علم کو مفصل تحریر کیا، لہٰذا وہ اس کے تیسرے معلم قرار پائے۔ آگے جی وجہ تسمیہ، یہ پڑھ لیتے ہیں آج اور پھر کل انشاءاللہ تعالی مزید سبق پڑھیں گے۔ وجہ تسمیہ سن لیں۔ منطق بنا ہے نطق سے، اور نطق کی دو قسمیں ہیں، نطق ظاہری یعنی تکلم اور نطق باطنی یعنی ادراک، سوچ بچار، انسان کے اندر جو ایک ضمیر بولتا ہے، انسان کا ذہن، انسان کی فکر، کیونکہ یہ علم ان دونوں میں تقویہ دیتا ہے۔ بات کرنے والے کو جب منطق آتی ہوگی تو وہ ایک لاجک سے بات کرے گا، وہ ایک طریقے سے بات کرے گا، وہ ایک اس طرح گفتگو کرے گا کہ سننے والے پہ اس کا اثر پڑے گا کہ اس انسان کو گفتگو کا فن ہے، گفتگو کا طریقہ ہے۔ تو کہتے ہیں دو طریقے، منطق بنا ہے نطق سے۔ نطق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نطق ظاہری یعنی گفتگو، اور ایک ہوتا ہے نطق باطنی یعنی ادراک۔ چونکہ یہ علم ان دونوں میں تقویہ دیتا ہے لہٰذا اسے منطق کہتے ہیں، اور اس علم کو میزان بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ میزان کا معنی ترازو ہے، اور یہ جو علم ہے یہ بھی عقل کے لیے ترازو ہے۔ علم منطق یہ عقل کے لیے ایک ترازو ہے جس پر عقل افکار کو تول کر صحیح اور فاسد میں برا امتیاز کرتی ہے۔ یہ میزان کا معنی ترازو ہے، اور یہ علم بھی عقل کے لیے ایک ترازو ہے جس پر عقل افکار کو تول کر صحیح اور فاسد میں، اچھے اور برے میں، صحیح اور غلط میں
امتیاز کرتی ہے کہ میں نے بولنا ہے کہ نہیں بولنا، میں نے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں وجہ تسمیہ منطق بنا ہے نطق سے۔ نطق کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے نطق ظاہری یعنی بات کرنا، تکلم، گفتگو، اور ایک ہے نطق کے باطنی، ادراک۔ یہ علم دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ منطق اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں، اس کو علم میزان بھی کہتے ہیں۔ میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، برابر برابر۔ یہ علم عقل کے لیے ترازو ہے، جس پر عقل افکار کو جس طرح تول کر، اس سے عقل جو ہے نا افکار کو تول کر اچھے اور غلط میں، صحیح اور فاسد میں فرق کرتی ہے۔ اس لیے اس کو وجہ تسمیہ کہتے ہیں نا، نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کو منطق ہی کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس لیے وجہ تسمیہ یہ کہ منطق بنا ہے نطق سے۔ نطق کی دو قسمیں، ظاہری اور باطنی، اور اس علم کو علم میزان بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ عقل کے لیے ایک ترازو ہے کہ عقل جو ہے نا اس کو صحیح پرکھتا ہے، پرکھ کر صحیح اور فاسد میں امتیاز کرتا ہے۔ آج پہلا سبق تھا، اتنا کافی ہے۔ ویڈیو 15 سے 16 منٹ کی ہو گئی ہے، تو میں تمام اپنی بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ سبق پڑھیں، بار بار سنیں۔ انشاءاللہ آگے جائیں گے تو اور مزہ آئے گا، اور باتیں ہوگی، اور آپ کو اسی طرح اس علم کے ذریعے، اس منطق کے ذریعے انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔